نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام قابل قدر طالب علم بھائیوں، مرکزی کنونشن کا دوسرا دن ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے حضرات سے آپ حضرات نے مختلف موضوعات پہ بات سنی۔ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے تحمل مزاجی اور اخلاق حسنہ۔ اگر اس موضوع پہ مختصر بات بھی کی جائے تو بات بہت طویل ہو سکتی ہے۔ بہرحال تنظیمی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کائنات کا سارا نظام ترتیب دیا ہے، اس نظام کو بہتر سلیقے سے چلانے کے لیے اس نظام کو افراد بھی مہیا کیے ہیں، اور وہ افراد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے۔ شروع میں ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزے کی تلقین کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے فضائل سمجھا دیے، نماز روزے کی ترتیب بتا دی اور بس، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پورا ایک نظام حیات لے کر آئے تھے کہ انسان نے دنیا میں رہ کے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کے اندر انسان نے رہنا کس طرح ہے، دنیا کے اندر اس نے اپنا نظام زندگی کس طرح چلانا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے چونکہ آپ آخری نبی تھے اور ایک طویل عرصہ آپ کے بعد انسانوں نے رہنا تھا، اس لیے قیامت تک آنے والا آخری انسان اس کی پیدائش کے دن سے لے کے اس کے مرنے کے دن تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں کہ اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کے اس کے مرنے کے بعد تک کے کیا معاملات ہیں، ہر معاملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ کائنات کے اندر انبیاء کرام بھی آئے علیہم الصلاۃ والسلام، اور بھی بڑی بڑی شخصیات آئیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عملی نمونہ بنانی تھی، اس لیے جتنی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے کسی کی بھی محفوظ نہیں، کسی کی بھی اتنی سیرت محفوظ نہیں ہے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور ذاتی زندگی ہے، چاہے معاشرتی زندگی ہے، چاہے معاشی معاملات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امانت سمجھ کر صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے
جو پہلو امت سے مخفی ہو یا صحابہ کرام نے جس میں تشنگی چھوڑی ہو، تمام پہلو صحابہ کرام نے امت تک پہنچائے۔ نجی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، گھریلو زندگی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام یہ کیا کہ آپ کو تعدد ازواج کا اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی امت کے لیے رہنما بننی ہے، امت نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ کی زیادہ بیویاں ہوں گی، زیادہ لوگوں تک آپ کی گھر کی زندگی پہنچے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ہمیں امہات المؤمنین کی ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تمہیداً عرض کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی کے لیے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار بہترین ہے، اس میں تشنگی بھی کوئی بھی نہیں، آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی مخفی نہیں ہے، تمام کی تمام زندگی آپ کی امت کے سامنے ہے، اور اس تمام زندگی بطریق احسن صحابہ کرام نے امت تک پہنچائی ہے۔ جب بطریق احسن، حتیٰ کہ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کرنا بھی چاہیے ہر انسان کو، آپ کو اس حد تک معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی داڑھی کے اندر کتنے بال سفید ہوگے، آپ کی زلفوں میں کتنے بال سفید ہوگے، آپ کی زلف جو خم کھاتی تھی زلف کے اندر کتنے خم آتے تھے، آپ کو جب غصہ آتا تھا آپ کے ماتھے کے اوپر کتنے بل پڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ایک بالوں کی لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ جب پیار کی محبت کی نظر سے کسی کو دیکھتے آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے ہمیں بتائی، آپ کی ذات کو بھی محفوظ کیا، آپ کے کردار کو بھی محفوظ کیا، آپ کے اخلاق کو بھی محفوظ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی نمونے کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے بہترین زندگی کس کی ہے بھائی؟ سارے بولیں کس کی زندگی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ حسنہ کس کے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اپنی ذات کے اندر سب سے کامل سب سے مکمل شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ اب آپ کے اخلاق حسنہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت ہے اور پورے کا پورا قرآن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے، آپ کی پوری سیرت آپ کے اخلاق سے بری پڑی ہے۔ آپ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہماری بہت ساری رہنمائی کرتا ہے۔ ان میں سے چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا جو میرے موضوع سے متعلق ہیں۔ ان میں ایک ہے تحمل مزاجی، جو حضرت نے بھائی صفدر صدیقی صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کے موضوع سے متعلق ہے تحمل مزاجی۔ تحمل مزاجی کہتے ہیں برداشت کو، اور اس برداشت کی ضد عدم برداشت آتی ہے، تحمل کی ضد غصہ آتی ہے۔ تحمل کہتے ہیں کہ کسی بات کو برداشت کر لینا، کسی بات کو۔ انسان مختلف طبائع کے ہیں، ہر انسان کی مختلف طبیعت ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان سے برداشت نہیں ہوتی، جس سے برداشت نہیں ہوتی وہ غصے کے اندر آ کے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر دیتا ہے، اور جس سے برداشت ہو جاتی ہے اسے تحمل مزاج کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ تحمل مزاج ہوتے ہیں، بعض لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات بخوبی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ تحمل مزاج،
کائنات میں سب سے زیادہ تحمل مزاج کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس تحمل کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ جو لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو لوگ آپ کے چلنے کے راستے میں گڑھے کھود دیتے ہیں، جو آپ کی نمازوں کو خراب کرتے ہوئے آپ کے جسم میں نماز کی حالت کے اندر آ کے گندگی ڈال دیتے ہیں، جو آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے جو مجھے اذیتیں دے رہی ہے، جو مجھے تکلیفیں دے رہی ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ یا اللہ انہیں تباہ کر دے، یا اللہ انہیں برباد کر دے. ہمیشہ ایک ہی جملہ نکلا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. حتیٰ کہ طائف کا سفر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس چیز کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، خاص کر تنظیمی سفر کے اندر. تنظیمی سفر میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ایک امیر ہوتا ہے، اس کے سامنے کارکنوں کی بسا اوقات حرکات اسے پسند نہیں آتی ہیں، اور وہ غصے میں آ کے بسا اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کارکنوں کو غلط سلط کہہ دیتا ہے، کارکنوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے امیر. یا کارکن بسا اوقات اپنی امیر کے اوپر جب کسی قسم کا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو کارکن بیزار ہو جاتے ہیں، کارکن طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تحمل سے ہمیں یہ کم از کم سبق لینا چاہیے کہ طائف کے میدان میں آپ کے دشمن ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، حضرت جبریل امین پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول حکم ہو تو ستیہ ناس کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ذات کو ان سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ہی درخواست کرتا ہوں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کی غلامی کے اندر 10 سال تک رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی غلامی کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام بن کر رہا، آپ کے گھر کا غلام بن کر رہا. 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی یہ لفظ نہیں سنا کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا اور فلاں کام کیوں کیا. 10 سال میں ایک مرتبہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا، اس سے کوئی غلطی ہوگی، اس کی غلطی کی وجہ سے میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے پیٹھ کے پیچھے سے آواز آئی یا ابا مسعود للہ اقدر منک علی، اے ابو مسعود یہ غلام کو تو مار رہا ہے، اور ایک آقا تیرا بھی ہے، ایک خدا تیرا بھی ہے، اللہ تو اس چیز کے اوپر زیادہ قادر ہے جتنا تجھے اپنے غلام کے اوپر قدرت ہے. اللہ چاہے تو تجھے اس سے زیادہ مار سکتا ہے، اللہ کی پکڑ میں تو اس سے زیادہ آ سکتا ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آواز میری کانوں کے اندر پڑی، فالتفت، میں نے پیچھے دیکھا، فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے غلام کو نہیں مارا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تحمل مزاجی سکھائی. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لاتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر غلام غلطی کرے، نوکر غلطی کرے تو ہم اس کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول اگر غلام غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو کتنا معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کے اندر، توجہ ہٹ گئی بھائی، ساتھی ادھر ادھر نہ دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا غلام اگر دن میں 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے اسے 70 مرتبہ معاف کرو. اور یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر 71 مرتبہ غلطی کرے تو آپ اس کو پھر مارنا شروع کر دیں، بلکہ 70 کثرت عدد کے لیے آتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی تم کہو یہ کام نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 101 مرتبہ کہو تو میں کر دوں گا. یہ 70 کا لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ غلطی کرے اتنی مرتبہ معاف کرو.
تو یہ تحمل مزاجی جو ہے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بھی دی ہے، اپنے ورثے کے اندر بھی دی ہے، اور جس قوم کے اندر تحمل مزاجی ہوتی ہے وہ قوم ترقی کیا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، جو لوگ غصیلے ہوتے ہیں، جن کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے، جو بات بات کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ اپنے فیصلوں کے اوپر جو ہے ان کو ندامت ہوتی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اپنے فیصلوں کے اوپر پچھتاتے ہیں، اور جذبات میں اور غصے میں کیے ہوئے کام کبھی بھی سیدھے نہیں جاتے بلکہ ہمیشہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الغضب،